نعت خوانوں کو عموماً ہم درخواست کرتے ہیں کہ گانوں کی طرزوں سے بچیں. اس میں کیا تہمت لگتی ہے نا کہ خدا نہ خواستہ گانا سنتا منتا تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے سنا نہ ہو اور اس کو اس کی طرز ہی ڈائریکٹ مل گئی اور اس طرز کو ہی لے کر چل رہا ہو, اور سننے والا بھی جھوم رہا ہے, بولنے والا بھی جھوم رہا ہے, اور سامنے والا سوچ رہا ہے کہ بھائی یار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے. تو بعض اوقات لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نعت خوان یہ پڑھ رہا ہے اس نے وہ گانا اس کو پتہ ہو کہ گانے کی طرز ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ طرز گانے کی ہے تو میری نعت خوانوں سے یہی درخواست ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, اور یہ ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرز سے خود کو بچائیں نہ کریں. تو میری درخواست یہی ہے, تو اپنے کردار کو بچانے کے لیے ہم کو سوچنا ہے. جس طرح آپ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں کہ کوئی چور نہ آ جائے, تو اپنے کردار کو بھی اس طرح بند رکھیں کہ کوئی اندر میں جھانک کر آپ کی کوئی چیز چرا کر نہ لے جائے. بہت احتیاط کرنی ہے بولنے میں, میسیجز کے اندر, امیجز کے اندر, ٹیکسٹ کے اندر, فلاں کے اندر, فلاں کے اندر, آنے میں, جانے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. پھر اپنا آپ گیٹ اپ دیکھیں, آپ اپنی اسٹیٹس دیکھیں, آپ اپنی پوزیشن دیکھیں, اور اپنے کردار کو تہمت سے بچانا, باتوں سے بچانا اور انگلی سے بچانا. یعنی ایسے لباس کو بھی منع کیا گیا جس پر تم پر انگلی سے اشارہ کیا جائے نا. میں نے ایک دفعہ امیر سنت کو یہ پریکٹیکل کرتے دیکھا کہ آپ نے جب کھڑے ہو کر پانی پیا تو دیکھنے والوں کو بھی آپ نے کہا کہ یہ زمزم ہے, میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں. یعنی آپ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے, کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے اور آپ سنتوں کے داعی ہیں, سنتوں پر عمل کرنے کی آپ بہت زبردست دعوت دیتے ہیں. لیکن چونکہ زمزم شریف کھڑے ہو کے پینا چاہیے, لہٰذا آپ جب کھڑے ہو کے زمزم شریف پی رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ یہ وضاحت کی کہ میں زمزم شریف پی رہا ہوں. یہ پریکٹیکل چیز ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے کتنی ریسٹرکشن لگاتے ہیں. تو پتہ پیسہ تو آنے جانے شے ہے, لیکن ایک بار آجی عزت چلی جاتی ہے نا, دوبارہ اس کو لوٹانا اتنا آسان نہیں ہے. خیر وہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس ذلت کو کب عزتوں میں بدل دے, اور وہ قادر مطلق ہے کس کی عزت کو ذلت میں بدل دے. راتوں رات بندے کو عزت بھی مل جاتی ہے, راتوں رات بندے کو ذلت بھی مل جاتی ہے. تو بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا چاہیے جن سے اس کے کردار پر انگلی اٹھے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے بزرگوں نے اپنے کردار کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے, اپنے کردار کے ذریعے مسلمان کیا. آپ مجھے کردار کی آپ بات کریں, میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں, ٹھوکر لگی, کیچڑ تھی, کسی کی دیوار پر چھینٹے گرے کیچڑ کے. اب آپ اس کی دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں, اب سوچ رہے ہیں اب کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے, اور اگر رہنے دیتا ہوں تو دیوار خراب رہتی ہے. اب اسی غور و فکر میں آپ مصروف ہیں. ایسے میں جس کا گھر تھا وہ آ جاتا ہے, وہ غیر مسلم تھا, اس نے امام اعظم سے قرضہ لیا تھا. اس کو ایک امام اعظم قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں. وہ آ کر اپنی عذر پیش کرنے لگا, معذرتیں کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ اب اس کا کیا کروں, کہ آپ کی دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے, اب کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے, اور نہیں کرتا ہوں تو دیوار گندی رہتی ہے, تو اب کیا کروں. اور وہ دیکھ کر حیران کہ یہ مسلمانوں کے امام, میں سمجھا قرضہ وصول کرنے کے لیے ہیں, یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. اب آپ کا کردار دیکھیے, اب یہاں صرف کردار کی بات ہے نا, حقوق العباد کردار کی بات ہو رہی ہے. وہ اس کردار کا اثر دیکھیے دل پر کیا ہوا, کہ وہ کہتا ہے کہ امام دیوار کا کیچڑ بعد میں صاف کیجیے گا, پہلے میں اندر کا کیچڑ صاف کریں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب سوچئے ہمارے بزرگوں کے کردار دیکھیے. حضرت باید بستامی علیہ رحمہ کا چراغ پڑوسی کے گھر میں جاتا جو غیر مسلم تھا, اس کا بچہ اندھیرے میں روتا تھا, اور آپ اپنا چراغ بھیجتے تھے کہ تاکہ وہ بچہ جو اندھیرے میں رو رہا ہے وہ اجالے میں چپ ہو جائے گا. تو اس کے ماں باپ نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں, ان کے گھر کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور ہمارا بچہ چپ ہو جاتا ہے, تو اگر یہ جس ایمان کا نور رکھتے ہیں وہ ایمان کا نور ہی نہ ہم لے لیں, مطلب وہ ایمان کے نور سے ہم بھی اپنے آپ کو منور کر لیں. وہ آپ کا کردار دے کر مسلمان ہو گئے. یہ مسلمانوں کے کردار, ہمارے لیے تو کردار کی بات ہو رہی ہے, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ مطلب کہ غصہ پینے والے, درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کو پیارے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ جو کردار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے,
یہ کردار ہونا چاہیے. کردار خود کریکٹر. اچھا پوری دنیا میں کریکٹر بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے, کریکٹر بلڈنگ پر ورکشاپ ہو رہے ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر موٹیویشن اسپیچز ہو رہی ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر بکس لکھی جا رہی ہیں. یہ جتنی کریکٹر بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے, اگر یہ صرف ایک کردار مبارک کو پڑھ لینا, سارے کردار سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کردار کو پڑھنا ہے, وہ کردار پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے جس طرح ہمیں کرنے کو حکم فرمایا ہم کریں, جن چیزوں سے بچنے کو حکم فرما بچیں, انشاءاللہ تعالیٰ کردار مدینہ مدینہ ہو جائے.